اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا فرمایا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانوں کو اور مسلمانوں کے مالوں کو خرید لیا ہے، کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں۔ یعنی ہم اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کی بارگاہ میں بیچ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہم سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ آپ اس آیت کریمہ کی گہرائیوں کے اندر اتر کر کے غور کریں تو آپ کے دماغ کی جو ہے وہ ساتوں طبق روشن ہو جائیں گے، اور آپ جو ہے وہ یہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ بندہ ہونے کے تقاضے کو تو ہم لوگ بالکل پورا نہیں کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ حضرات جب مارکیٹ میں جاتے ہیں، کوئی سامان خریدتے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل، تو جب مارکیٹ سے آپ سامان خریدتے ہیں تو کیا دستور ہے؟ طریقہ یہی ہے نا کہ دکاندار سامان دیتا ہے اور خریدار پیسہ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب اگر کوئی اپنا سامان بیچنے کے بعد میں گاہک سے یہ کہے کہ پیسہ میں رکھ لیا ہوں لیکن سامان میں اپنی مرضی سے استعمال کروں گا، تو پھر ایسے موقع پر گاہک یہی کہے گا، خریدار یہی کہے گا، تمہیں خریدنے کا معنی ہی معلوم نہیں ہے۔ جب بندہ مال دے دیتا ہے اور کوئی چیز خرید لیتا ہے تو مال کے اوپر دکاندار کا کوئی حق باقی نہیں رہ جاتا۔ اس کے بعد میں تو جب تم کو پیسہ مل گیا تو میں جیسے چاہوں گا میں اپنا سامان استعمال کروں گا، تم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے، معمولی عقل والا بھی اس چیز کو جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ ہم نے کیسا سودا کیا ہے؟ کبھی اس سودے پہ آپ نے غور کیا؟ ہم لوگ کتنے جو ہے وہ اس سودے کے اندر جو ہے وہ غلط راستے پہ چلنے والے ہم لوگ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانوں کو بھی ہم نے بیچا۔ حقیقت میں بیچنے کا یہاں پہ کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ بیچا اس کو جاتا ہے جس کا بندہ خود مالک ہوتا ہے۔ ہماری جانیں بھی خدا کی ہیں، ہمارا مال بھی خدا کا ہے، ہم بھی خدا کے ہیں، سب خدا کا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ایک تمثیل بیان کی گئی تو ہم نے جو اپنی جانوں کو بیچا، اپنی مالوں کو بیچا، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں جنت بھی ہم کو چاہیے جو ہم نے خریدی ہے، لیکن ہم نے جو مال دیا ہے، جان اور مال، وہ بھی ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے۔ آنکھیں ہماری مرضی پر، کان ہماری مرضی پر، ہاتھ ہماری مرضی پر، ہمارا مال ہم جہاں چاہیں گے وہاں پہ خرچ کریں گے، اپنی پراپرٹی میں ہم جیسے چاہیں گے ویسے تصرف کریں گے۔ تو یہ تو بڑا برا سودا ہم لوگوں نے کیا کہ ہم جو ہے وہ سودے کے طریقے سے بھی واقف نہیں ہو سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں جان و مال کو بیچنے کا مطلب یہی تھا کہ اب تمہاری جانوں پہ قبضہ اللہ کا ہے، اللہ جو فرمائے گا وہی دیکھنا ہے، جس سے منع فرمائے گا وہ نہیں دیکھنا ہے۔ رب جو فرمائے گا مال کو وہیں پہ خرچ کرنا ہے، جہاں منع فرمائے وہاں پہ مال کو استعمال کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں جو بولنے کا حکم دے وہی بولنا ہے، جو سننے کا حکم دے وہی سننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جانوں اور مالوں کو خریدا ہے، اور تم نے کیسے بیچا ہے کہ بیچنے کے بعد بھی اپنی جانوں پہ بھی تم خود جو ہے وہ قبضہ کیے بیٹھے ہو، اپنے مالوں پہ بھی خود تصرف کیے ہوئے بیٹھے ہو۔ تو یہ سودا مارکیٹ کے اندر تو جو عام سودا کرتے ہو اس کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے، اور کتنی بڑی نادانی کی بات ہے حضرات مکرم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ پر ایمان لانے کا جو تقاضا ہے اس کے خلاف ہم لوگ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔